السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 سے آغاز کریں گے۔ یہ 5ویں پارے کی پہلی آیت ہے اور اس کا تعلق پچھلی آیت سے ہے جو کل ہم نے آخری آیت چوتھے پارے کی پڑھی تھی۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کون کون سے رشتے ایسے ہیں، خواتین کے رشتے جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیے ہیں۔ تو گزشتہ آیت میں وہ رشتے بتائے گئے تھے اور ان رشتوں کو تقدس اسلام ہی دے رہا ہے، اور ماں کا رشتہ ہو، بہن کا رشتہ ہو، بیٹی کا رشتہ ہو، بھتیجی کا ہو، بھانجی کا ہو، خالہ کا ہو، پھپھی کا ہو، یہ سارے مقدس رشتے ہیں، ان کو مقام دینا ہے۔ ان کے بارے میں کوئی منفی سوچ کسی حیوان میں بھی نہیں آتی کہ جا کے کسی انسان میں آئے، اور اسلام نے یہ بات کہہ کے دیگر مذاہب کے ہاں جو کھلی چھوٹ تھی ان پر پابندیاں لگا دی، اور اس کو اخلاقیات یا ایمانیات میں شمار نہیں کیا جو اس چھوٹ کے عادی ہیں۔ یہ پابندیاں ایک خاندانی سسٹم کو بحال کرتی ہیں اور بڑھاتی ہیں، اور اس میں پیار اور محبت اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہر ایک کا اپنا مقام ہے، اس مقام کو اللہ تعالیٰ بھی دینا چاہتا ہے، اور مسلمانوں کے ذریعے سے بھی ان خواتین کو وہ مقام اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے، اور مسلمان بھی دیں۔ ایمان اسی چیز کا نام ہے۔ تو آج کی جو پہلی آیت ہے، اب اس آیت میں ایک اور رشتہ بتایا جو حرام ہے، اور وہ ہے وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور عورتوں میں سے جو شادی شدہ ہیں وہ بھی تم پر حرام ہیں۔ یعنی ایک شادی شدہ خاتون ہو، میاں کے ساتھ رہ رہی ہے، اور آدمی یہ سوچے میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں تو سوچ نہیں سکتا، وہ تو بیاہی جا چکی ہے، بھائی وہ تو فلاں کی بیوی ہے، تو یہ بھی حرام ہے سوچنا بھی۔ الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ان کے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہوں۔ تو یہ جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دور تھا، مدینہ میں آپ تھے، جنگیں ہو رہی تھیں، ارد گرد کے قبائل ہوں، ادھر ادھر کی فتوحات ہوں، وہ مسلمانوں کو حاصل ہو رہی تھیں۔ ان کی خواتین جو مسلمانوں کے قبضے میں آتی تو ان کو معاشرے میں چھوڑا نہیں جا سکتا تھا، ان کو قتل بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، ان کو ذلیل اور رسوا بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو یہ مالکت ایمانکم، ایک آدمی کو، مسلمان کو اس کا مالک بنا دیا جاتا، اور مالک وہ خود نہیں بنتا تھا۔ وقت کا جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے یا خلفاء ہیں، یہ چیف ہے، وہ خود گویا اپنے طرف سے وہ ان کو دیتا، اور یہ ایک قسم کا نکاح ہوتا تھا کہ بھئی اب تم اس کے ذمہ دار ہو، اس کی کسی قسم کی شکایت ہمیں نہیں پہنچنی۔ تو معاشرے میں ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا تھا، ورنہ بڑی اخلاقی خرابیاں پیدا ہوتی۔ تو اس وجہ سے یہ ما ملکت ایمانکم کی بات آئی ہے، ورنہ اسلام نے اس ساری ما ملکت ایمانکم کو بڑا ایک مقام دیا ہے، اور وہ یہی ہے کہ اگر وہ خاتون پریگننٹ ہو جاتی ہے اور اس کا بچہ ہے، اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ خاتون اب مزید آگے بیچی نہیں جا سکتی۔ شریعت نے یہ بھی منع کیا ہے کہ بچے اور ماں کے درمیان جدائی بھی نہیں ڈالی جا سکتی۔ پھر یہ ہے کہ اگر میاں اس کو آزاد کر کے اپنی بیوی بنا کے رکھنا چاہے، اس کی بھی اجازت ہے، اور موسٹلی بہت اچھی جو خواتین ہوتی تھیں وہ جب قبضے میں آتی تو ان کو بڑا مقام ملا ہے، بڑا مقام ملا ہے۔ جویریہ ہوں ام المومنین، اور سیدہ صفیہ ہوں ام المومنین، آپ دیکھ لیجئے کیا تھیں، کیا بن کے آئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کر کے ان کو وہ مقام دلوا دیا جو سیدہ عائشہ، سیدہ خدیجہ، جو ایک آزاد عورت کا ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ مقام دلایا اور دیا ہے۔ کتاب اللہ علیکم، اللہ نے یہ حکم تم پر لکھ دیا ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور ان کے علاوہ باقی سب عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، بشرطے کہ تم اپنے اموال کے بدلے انہیں حاصل کرو۔
یہ مال کے بدلے سے مراد کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ دو، حق المہر جس کو کہتے ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ اور پھر محسنین، قید نکاح میں لانے والے ہو، یعنی یہ نکاح کا مقصد ہو، یہ نہ ہو کہ میں نے چند دن لطف اٹھانا ہے اور اس کے بعد ایک دوسرے سے ہم علیحدہ ہو جائیں گے، یہ حرام ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ میں نے اس ہونے والی بیوی کو کچھ دنوں بعد یا کچھ مہینوں بعد طلاق دے دینی ہے، آپ نے فرمایا یہ زانی ہے۔ تو یہ مسئلہ ہی ختم کر دیا آپ نے کہ متع جو ہے اس کو جائز قرار دیا جائے۔ آپ نے اسی وجہ سے فتح مکہ کے موقع پر صاف کہہ دیا تھا کہ قیامت تک کے لیے متع حرام ہے، کیونکہ اس میں انسان محسن نہیں رہتا اور نہ ہی وہ دوسری جو ہے وہ محسنہ رہتی ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ غیر مصافحین، محض اس لیے کہ اپنی شہوت کریں، بس شہوت پوری کرتے جائیں، مگر یہاں یہ کہا گیا غیر مصافحین، نہ کہ بدکاری کرنے والے ہوں۔ صفاحت یہ نکاح کا بالکل اپوزٹ ہے۔ نکاح ایک جائز طریقہ ہے جس میں گواہ ہوتے ہیں، جس میں ولی ہوتا ہے، جس میں حق المہر مقرر کیا جاتا ہے، مگر اس صفاح میں کوئی گواہ نہیں ہوتا، ولی کو پتہ نہیں ہوتا، یہ چپ کے کام ہوتا ہے۔ اس لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں النکاح من سنتی، میں جب نکاح کرتا ہوں تو اوپنلی کرتا ہوں، لڑکی کے والدین کو پتہ ہوتا ہے، وہ ولی بنتے ہیں، میں حق المہر دیتا ہوں، لوگ گواہ ہوتے ہیں، کوئی بھگا کے نہیں لے جاتا کہ میں اس سے نکاح کر لوں اور اس کے بعد کہوں میں نے اس سے شادی کر لی۔ یہ سب غلط طریقے ہیں جو عجیب و غریب انداز سے مسلمانوں کے اندر آ گئے ہیں۔ تو غیر مصافحین، بدکاری کرنے والے نہ ہوں، نکاح کا مقصد ہو کہ میں نے اس عورت کو اپنے نکاح میں رکھنا ہے۔ وَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پھر اس نکاح کے ساتھ جو بھی فائدہ تم ان سے اٹھاؤ تو انہیں ان کے مقرر کیے ہوئے مہر ادا کر دو، اور اس مہر کے مقرر کر دینے کے بعد باہم رضامندی سے اس میں کمی بیشی کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی یہ حق ہے عورت کا کہ اس کو کم از کم کچھ تو منی دی جائے جس سے وہ تسلی ہو اس کو کہ میرا خاوند مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے چاہتا ہے اور میرا خیال کرے گا، میری ضمانت دی ہے لوگوں کو، میرے والدین کو، میرے ولی کو، تو یہ چیز ہے بھئی اسی طرح گزارا ہوتا ہے، ایسے نہیں کہ کسی کو لا کے پھر اس پر گزارا کیا جائے۔ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، فرض سمجھ کے ان کا حق المہر ان کو دو، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کیونکہ یہ حق المہر پھر بیوی کی ملکیت ہوگا اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم باہم رضامندی سے اس میں کمی بیشی کرنے پر مقرر کر لو، بے شک اللہ بہت علم والا اور بہت حکمت والا ہے۔ تو بہرحال اس آیت میں یہی بتایا ہے کہ جو محرم رشتے ہیں ان کے ساتھ تو کسی قسم کا یہ نکاح کا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر کسی اور عورت سے رشتہ قائم کرنا ہے تو شرعی طریقہ یہی ہے۔ تو نکاح کی اہمیت ہے ہمارے دین میں، یہ آدھا دین مکمل کر دیتا ہے نکاح۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ، اور جو کوئی تم میں سے آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرنے کی وسعت نہ رکھتا ہو، یعنی پیسے نہیں ہیں، اس کو نان و نفقہ اور خرچ یا گھر دینے کی وسعت نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں مومن لونڈیوں میں سے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں نکاح کر لے۔ تو اسی وجہ سے یہ جو وسعت کی بات کی ہے، دین نے کہا ہے کہ بہترین نکاح وہی ہوتا ہے جو جتنا آسان ہو، یعنی بندہ یہ دیکھے کہ بندہ کون ہے، عورت کون ہے، جس سے نکاح کیا جا رہا ہے وہ کون ہے۔ اگر وہ اسلام میں، دین میں، پریکٹس میں بہترین مومن ہے اور صالح ہے، یہ سب سے بڑی کوالٹی ہے، باقی اللہ تعالیٰ آگے وسعت پیدا کر دیتا ہے۔ تو مومن لونڈیوں میں سے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں ان سے نکاح کر لے۔ دیکھا نا، یہاں بھی نکاح پہ اکسایا، اس کو لونڈی بنا کے نہ رکھیں، اور اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ جانتا ہے۔ تم میں سے بعض سے ہیں تو ان لونڈیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو۔ ہاں یہ دیکھیے جو مالک ہیں، اسی طرح کسی لڑکی سے شادی کرنی ہو تو اس کے والد سے جو ولی ہیں اس کی اجازت سے نکاح کرو، یہ خود بیٹھ کے فیصلے نہ کرو، یا خود ہی یہ فیصلے نہ کرو کہ ہم کہیں چلے جاتے ہیں، پیسے دے کے نکاح کر لیتے ہیں اور بعد میں بتا دیں گے۔ یہ سب غلط طریقے ہیں۔ وہ نکاح میں محفوظ ہونے والیاں ہوں، نہ کہ بدکاری کرنے والیاں اور نہ ہی چھپے دوست بنانے والیاں۔
یہ متخذات اخدان کے جو الفاظ ہیں یہ 1500 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. یہ کیا ہے؟ گرل فرینڈ بنانا، بوائے فرینڈ بنانا، یہ کوئی پاکیزگی کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ تو آوارگی ہے. تو اس وجہ سے خاندان نہیں بستے، اولاد جو ہے نا وہ بھی اس کی صحیح تربیت نہیں ہو سکتی. فَإِذَا أُحْسِنَّ، پھر جب وہ نکاح میں آ جائیں، پھر اگر وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، یہی لونڈیاں جن کو آزاد کر کے نکاح کیا تھا، پھر وہ خدا نخواستہ بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان پر پاک دامن عورتوں کے مقابلے میں آدھی سزا ہوگی. یہ اجازت اس کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ سے ڈرتا ہو. یعنی یہ اس کو اجازت دی جا رہی ہے کہ لوڈنیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں کسی گناہ میں نہ پڑوں، بدکاری میں نہ پڑوں. خیال آتے ہیں ایسے، خواہش ہوتی ہے، تو یہ اس کے لیے اجازت ہے کہ خدا نہ خواستہ گناہ میں نہ پڑ جائے. وَأَن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کر لو کچھ عرصہ، تھوڑا سا دیکھ لو حالات کو، خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو یہاں یہ پتہ چلتا ہے ایمان میں جو معاملہ ہے ہمارا وہ ظاہر پر ہو، اور جو اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے وہ اللہ کے سپرد کر دے. یہ بھی غلط بات ہے کہ انسان اندر کو جاننے کی کوشش کرے، یہ اندر سے کیسا ہے. آپ فرماتے ہیں مجھے اس کا حکم نہیں ہوا ہے کہ لوگوں کے دلوں کی میں کھوج لگاؤں، اور نہ اس کا حکم ہوا ہے کہ ان کے پیٹ چاک کروں اور پھر اندر سے دیکھوں. تو ٹھیک ہے بھائی، جو ظاہر معاملہ ہے بس کافی ہے. اور زنا کی حرمت وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ولا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب ہی نہ جاؤ، اس لیے کہ یہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بارے میں بڑے خائف بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یا نعای العرب، یا نعای العرب، اے عرب کی ہلاکت، اے عرب کی ہلاکت. ان اخوف ما اخاف علیکم الزنا والشہوۃ الخفیہ، میں تم سے جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ زنا ہے، کہیں تم اس میں نہ پڑ جاؤ، اور مخفی شہوت ہے، کہیں اس میں نہ تم پڑ جاؤ. کسی کو ظاہر ہی نہ کرو، اور یہ شہوت بالکل چھپ چھپا کے اپنی پوری کر لو. آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ زانیہ عورت کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. آپ فرماتے ہیں کہ آدھی رات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا آواز دیتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے. حل من مکروب فیفرج عنہ، کوئی مانگنے والا ہے کہ اسے دیا جائے، اور کوئی مصیبت زدہ ہے کہ اس کی مصیبت دور کر دی جائے. فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة الا استجاب الله عز وجل له، پھر جو مسلمان اس وقت دعا کرتا ہے تو اللہ عز وجل اس کی دعا قبول کر لیتا ہے. الا زانیۃ، سوائے ایک زانیہ عورت کے، تسعی بفرجہا، جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے کمائی کرتی ہو. دیکھ لیجئے، یہ بظاہر تو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن سوچنا یہ ہے کہ دنیا بھی اس سے کوئی لذت محسوس کرتی ہے. یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے لیے احکام خوب واضح کر دے، کھول کھول کے. یبین لکم، خوب بیان کر دے، اچھی طرح واضح کر دے. ویہدیکم، اور تم سے پہلے نیک لوگوں کے طریقوں کی طرف تمہاری رہنمائی کرے. ایک بڑی خواہش ہوتی ہے نا، ہم دیکھیں تو صحیح ہمارے بزرگ کیسے تھے، اسلاف کیسے تھے، ان میں اچھے جو لوگ ہیں ان جیسا بننے کی ہم بھی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ان کے طریقے تھے، اللہ نے رہنمائی کر دی. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور وہ تم پر مہربان ہو. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے. وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم پر مہربان ہو، ایسے احکام دے کے تمہیں بتائے، تم کم از کم انسان بنو. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم سیدھے راستے سے انحراف کر کے گمراہ لوگوں کی طرف خوب مائل ہو جاؤ. ان جیسے ہی کام کرو، اچھے کام نہ کرو. کیونکہ انہیں بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ معاشرے میں ہم اس طرح کے کام کرتے ہیں اور لوگ ہمیں
کچھ پسند بھی کرتے ہیں اور بہت سے ناراض بھی ہوتے ہیں، بہت سے ناپسند بھی کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جو بچے ہوئے ہیں نا ان کو بھی اپنے اندر لاؤ. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے. وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے. یعنی یہ معلومات تھیں، اللہ تعالیٰ نے سب بتا دی، دین کو ہلکا کر دیا. اور تمہارے اوپر جو ادھر ادھر کے جو خوف تھے یا ضمیر تمہیں ملامت کرتا تھا، اس کے لیے تعلیم دے کے تمہارے اندر کو بھی ہلکا کر دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ. آپس میں ہم انسان ہیں، جب آپس میں ملتے جلتے ہیں نا، کاروبار کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، تو ایک اصول بتایا، وہ یہی ہے کہ کوئی غلط طریقہ استعمال نہ کرو کہ اپنے بھائی کے پیسے تم کھا لو، چاہے سود دے کے، رشوت دے کے، ملاوٹ کر کے، اسی طرح جوا کھیل کے، اور غلط کاروبار کر کے، حرام کاروبار کر کے. یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ باطل طریقے سے مال کھانا ہے. مال کو کھایا نہیں جاتا، لیا دیا جاتا ہے. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ باہمی رضامندی سے تجارت ہو اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو. رضامندی ہو تو ظاہر ہے تجارت ہوتی. دوسری وقت ہے، ہاں بھی یہ کتنے کا ہے؟ وہ کہتا ہے اتنے کا. ٹھیک ہے، اوکے، یہ لو پیسے مجھے دے دو. یہ فائدہ ہے، اس کو بھی نظر آتا ہے، اس کو بھی نظر آتا ہے. لیکن ولا تقتلوا انفسکم، اور دوسرا ہے کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اپنے آپ کو قتل کرنے سے یہاں مراد کیا ہے؟ ایک تو یہ خودکشی نہ کرو، اور ایک یہ بھی ہے کہ اپنے اوپر بم باندھ کے مت اڑاؤ اپنے آپ کو. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اللہ جو اولاد دینا چاہتا ہے، تم ابارشن میں بھی مت جاؤ. جو اللہ نے دینی ہے وہ آئے گی. مت گھبراؤ اس بات سے کہ اس کو کون کھلائے گا، کون پلائے گا، میرے پاس تو اتنا کچھ نہیں ہے. ہر بندہ رزق لے کے آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ رزق لے کے آتے ہیں. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں، جب وہ آئیں گے تو ان کو بھی دے دیں گے. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر نہایت مہربان ہے. ومن یفعل ذلک عدوانا، اور جو کوئی ظلم اور زیادتی سے ایسا کرے گا تو ہم ضرور اسے آگ میں جلائیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. مان لے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ کرے، بھگتے گا بعد میں. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم روکے جاتے ہو، تو ہم تمہاری تمام برائیاں تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں مقام عزت یعنی جنت میں داخل کریں گے. یہ فائدہ ہے. تو کبیرہ گناہ سے بچنا ہر مسلمان کا فرض ہے. ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید یا لعنت بھیجی ہو یا غضب کی وعید پر ختم کیا ہو. اور پھر اکبر الکبائر بھی ہیں. کبیرہ گناہوں میں لیولز ہیں. سب سے بڑا کبیرہ گناہ، آپ نے 3 دفعہ یہ لفظ استعمال کیے صحابہ کرام کو، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں یا بڑے گناہوں میں بڑا گناہ جو ہے اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ 3 دفعہ آپ نے فرمایا. صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، پہلا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، بہت بڑا گناہ ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے. شرک کیا ہے؟ آگے آئیں گی باتیں اس کی. وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا. وجلسا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے تھے تو آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. وجلسا وکان متکئا فقال، پھر آپ نے فرمایا الا وقول الزور، سنو خبردار، اور جھوٹی گواہی دینا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. قال فما زال یکررها، صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول مسلسل انہی الفاظ کو لوٹاتے رہے. الا وقول الزور، خبردار جھوٹی گواہی دینا، خبردار جھوٹی گواہی دینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. تو آپ اس کو بار بار دہراتے رہے. حتی قلنا لیتہ سکتا، حتیٰ کہ ہم لوگ اپنے دلوں میں یہ کہنے لگے کاش کہ آپ خاموش ہو جائیں. اللہ کے رسول تسلی کریں، ایسا کام ہم نہیں کریں گے. اور بھی بڑے کبیرہ گناہ ہیں، موبقات ان کو کہا ہے. تو بہرحال مدنہ مومن ہو، کہتا ہے میں موحد ہوں، توحید پرست ہوں، ایک اللہ کو مانتا ہوں،
یہ توحید اس وقت فائدہ دیتی ہے جب بندہ ان کبیرہ گناہوں سے بچ جائے. ٹھیک ہے، بندہ کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ، اور نہ تم اس چیز کی تمنا کرو جس کے ساتھ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی انسانی فطرت ہے، یا پتہ نہیں، بہرحال حسد بیچ میں آ جاتا ہے کہ ہمسایہ کے پاس اگر نئی گاڑی ہے اور میرے پاس پرانی ہے تو بس وہ بڑی ایک تمنا دل میں پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم بھی نئی گاڑی لیں گے، ہم یہ پرانی گاڑی نہیں رکھنا چاہتے. یا ہمسایہ کے پاس 4 کمرے کا مکان ہے اور میرے پاس 3 کا ہے، میں کہتا ہوں اس کو یہ فضیلت حاصل کیوں ہے؟ یہ میرے پاس بھی ہونی چاہیے. یہ کیوں منع کیا ہے؟ اس لیے کہ تمنا، یہ خواہشات جب ابھرتی ہیں نا تو بندہ پھر یہ نہیں سوچتا کہ جائز طریقہ ہو یا ناجائز طریقہ ہو، وہ کہتا ہے میں نے یہ کام کرنا ہے. اور پھر تمنا وہ میاں بیوی میں سے کسی ایک میں تو آ سکتی ہے، دوسرے میں نہیں آ سکتی. تو جس کے اندر آ جاتی ہے وہ دوسرے کو مجبور کرتا ہے کہ بھئی یہ کام کرنا ہے. ہمسایہ کے پاس اگر نئی ماڈل کی نئی گاڑی ہے تو اس کو نکالو، نئی گاڑی لاؤ. ان کے پاس 4 کمرے کا مکان ہے فلاں رشتہ دار کا کے پاس، تو ہمارے پاس بھی 5 کمرے کا مکان ہونا چاہیے. اور بھئی یہ کیا ہے؟ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے. اور پھر اسی طرح مقابلہ ہم لوگوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ فلاں کا ہسبینڈ بڑا خوبصورت ہے، فلاں کی بیوی بڑی خوبصورت ہے، تم تو کچھ بھی نہیں ہو. یہ سب غلط باتیں ہیں، غلط فیصلے ہیں. اللہ فرماتے ہیں للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. یہ کچھ چیزیں نہیں ہیں، بس اب جو کچھ ہو چکا ہو گیا. واسأل اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو. اللہ جو تو نے دیا ہے الحمدللہ، جو مزید ہے اس کے لیے ہم تجھ سے مانگتے ہیں. سوال کرو، اس سے مانگو. چڑ کے دوسرے سے حسد کر کے ایسی باتیں مت کرو. ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو بہرحال انسان اپنا خون ہی جلاتا ہے جب دوسرے کو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس بہت کچھ ہے اور میرے پاس کچھ نہیں. اور یہ حسد جو ہے یہ بڑی بری چیز ہے کہ دوسرے پاس یہ کیوں ہے، اس سے چھن جائے اور یہ میرے پاس آ جائے. تو یہ سب غلط بات ہے. پھر اس میں یہ بات بھی ہے کہ مردوں سے برابری کی خواہش جو ہے یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. عورت کا اپنا مقام ہے، اپنی مجال ہے، اپنا میدان ہے. مرد کا اپنا میدان ہے. یہ اپنے اپنے احکام ہیں بھائی شریعت کے. مومن عورت کو اللہ نے اس کے احکام دیے اس کے فزیک کے مطابق، اور مرد کو فزیک کے مطابق اس کے احکام بتائے ہیں. تو یہ برابری کی خواہش، یہ دنیاوی خواہشات ہیں. دین سب کو ہر اعتبار سے اپنے مقام پہ رکھ کے احترام دینا چاہتا ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور اس ترکے میں سے جو والدین اور قریب ترین رشتہ دار چھوڑ جائیں ہم نے ہر ایک کے وارث مقرر کر دیے ہیں. اور جنہیں تمہارے عہد و پیمان نے تم سے باندھ رکھا ہے یعنی تمہارے حلیف، تو تم انہیں بھی ان کا حصہ دے دو. بے شک اللہ ہر چیز پر خوب گواہ ہے. بہرحال یہ آیت گزر چکی ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر ذمہ دار ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے. قوام یعنی ذمہ داری ہے بھائی، فضیلت ہے مرد کو. اس کی بڑی متعدد وجوہات اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مرد عورت پر ایک راعی ہے. راعی کا مطلب شیفرڈ ہے، اس کا نگران ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مرد اپنے گھر والوں پر نگران ہے. تو گھر والوں میں بیوی بھی ہے اور بچے بھی ہیں، ایک وجہ. دوسری یہ کہ دینی اور عورت کے جو دنیوی معاملات ہیں یا دینی معاملات ہیں، مرد جو ہے نا وہ اس پر نگران ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، اور انہیں ادب سکھانے کے لیے اپنی چھڑی ان سے نہ ہٹانا، اور انہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرتے رہو. مراد یہ کہ تھوڑا سا عورت کو لحاظ ہو کہ میرا شوہر اس نافرمانی پر ناراض ہوگا، اللہ بھی ناراض ہوگا، شوہر بھی ناراض ہوگا، میں دین کی نافرمانی نہیں کر سکتی. پھر
مرد عورت کی ضروریات زندگی پوری کرنے پر اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے۔ ایک آدمی نے آپ سے سوال کیا شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا جب وہ خود کھائے تو اسے بھی کھلائے، جب وہ پہنے تو اسے بھی پہنائے، چہرے پر نہ مارے، گالی نہ دے، کبھی الگ کرنے کی ضرورت آئے تو اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسری جگہ الگ نہ کرے۔ یہ ہے مرد عورتوں پر ذمہ دار ہے، قوام ہے، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے، جسمانی اعتبار سے اور درجات کے اعتبار سے بھی، یا پھر اور بڑی خوبیاں ہوتی ہیں دونوں میں، ہر ایک کے پاس ہوتی ہیں، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا ہے کہ عورت پر کوئی لائبلٹی نہیں ہے شادی کے بعد، یہ مرد کی ذمہ داری ہے، عورت گھر کو بنائے۔ بس نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں اپنی عزت اور شوہر کے مال کی، غائبانہ حفاظت کرنے والی ہیں، یعنی میاں گھر میں نہیں ہے تو گھر میں اکیلی ہے تو گھر کی ایک ایک چیز اس کی بھی حفاظت، اور اپنی آنکھوں، زبان اور اپنے جسم کی بھی حفاظت، یہ عورت ہے۔ اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے حقوق کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے حقوق کی حفاظت کر دی ہے، ان کو بتا دیا ہے مردوں کو کہ بھئی عورت کا حق ہے اور اس کو یہ حق دو، اور وہ عورتیں جن کی سرکشی سے مردوں تم ڈرتے ہو بس تم انہیں نصیحت کرو، اور نہ مانے تو تم بستروں میں انہیں علیحدہ کر دو، اور پھر بھی نہ مانے تو انہیں ہلکی سی مار مارو، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں تو ان کو ستانے کا کوئی راستہ تلاش مت کرو، بے شک اللہ بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ نشوز، یہی میاں کا کہنا نہ ماننا، کوئی نصیحت کرے عورت کہ میں نہیں مانتی، کوئی گھر کو بنانے کی بات ہو عورت کچھ اور سوچنے لگ جائے، تو ایسی صورت میں یہ 3 سٹیپس بتائیں کہ علیحدہ کر لو ان کو، خود الگ سو جاؤ، بیوی کو الگ کر دو۔ عورت حساس ہے تو سمجھ جائے گی کہ بھائی میاں خاصا ناراض ہو گیا، مجھے نہیں ایسا کرنا چاہیے۔ پھر بھی اگر ایسی صورت نہ ہو اور یہ کئی دن تک ہو، ایک دفعہ نہیں بار بار ہو، اور پھر بھی نہ مانے تو انہیں ہلکی سی مار مارو، یہ ہے فَضْرِبُوهُنَّ۔ قرآن مجید میں ہے یہ لفظ فَضْرِبُوهُنَّ۔ تو یہ جو مار ہے اس کے بارے میں اب دیکھیں، اگر حدیث میں نبی علیہ السلام یہ نہ بتاتے تو معلوم نہیں ہم تو ضرب کو کیا کیا سمجھ لیتے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسی مار مت مارو جو جسم پر زخم چھوڑ جائے یا کوئی نشان چھوڑ دے، اور گال پر، منہ پر مارنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور پھر تیسری بات آپ نے یہ بھی فرمائی، مسواک لے کے آپ نے اس کو اپنے جسم کے اس بازو پہ جہاں موٹا گوشت ہوتا ہے آپ نے یہاں مارا، آپ نے فرمایا یوں مارے، یہ مار ہے کافی ہے اتنا۔ ناراضگی میں ایسی مار محبت کو بڑھا دے گی، نہ کہ غصہ دلائے گی دوسرے کو۔ فَإِنَّ طَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہارا کہنا مان لیں تو فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ان کو ستانے کا کوئی راستہ مت تلاش کرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، یاد رکھنا اوپر بھی تمہارے اللہ ہے اور وہ تم سے بڑا ہے، وہ اس معاملے میں بڑا سیریس ہے۔ تو بہرحال یہاں خواتین کو بہت سمجھایا ہے، مردوں کو بھی سمجھا دیا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تمہیں ان دونوں میاں بیوی کے درمیان شدید اختلاف کا ڈر ہو کہ معاملہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور جو رشتہ دار ہیں قریبی یا ولی ہیں، تو فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک منصف اس مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک منصف اس عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کر لو، اور یہ دونوں جائیں، دونوں کو بٹھائیں، دونوں کے حالات کا جائزہ لیں اور پھر اصلاح کریں۔ اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے، یعنی ادھر کا منصف بھی ادھر کا منصف بھی، لڑائی کے لیے نہیں بلکہ اصلاح کی کوشش، بھئی کسی طرح گھر آباد ہو، اور گھر آباد ہونے کے لیے کوئی اصلاح کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ پچھلی غلطیاں بھول جائیں، آپ نئی زندگی سٹارٹ کریں، جو ہونا تھا ہو گیا۔ تو اگر وہ چاہتے ہیں دونوں کہ ہمارے درمیان موافقت ہو یا میاں بیوی کے درمیان موافقت ہو، تو اللہ یوفق اللہ بینہما، تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ خوب علم والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ وہ یہ قانون جو بتا رہا ہے نا، اس کو پتا ہے کہ اس طرح کرنے سے کیا فائدے ہوں گے،
میاں بیوی کیسے اپنی اچھی زندگی کی طرف لوٹ آئیں گے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔